دمشق کا محاصرہ جولائی 1148 عیسوی میں دوسری صلیبی جنگ کے دوران ہوا اور یہ ایک فیصلہ کن صلیبی شکست پر ختم ہوا۔ صلیبی جنگ کا اصل مقصد اڈیسا کو مسلمانوں سے واپس لینا تھا، جس کو عماد الدین زنگی اور ان کے بعد ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے صلیبیوں سے چھین لیا تھا۔ لیکن دوسری طرف یروشلم کا بادشاہ بالڈون سوم یہ چاہتا تھا کہ دمشق پر حملہ کر کے دمشق پر قبضہ کر لیا جائے۔ لہذا اکا کی مجلس مشاورت میں فرانس، جرمنی اور یروشلم کی بادشاہی نے صلیبی جنگ کو اڈیسا کے بجائے دمشق کی طرف موڑنے کا فیصلہ کیا اور جولائی 1148 عیسوی میں آگے بڑھ کر دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ ڈوریلیوم کی جنگ میں شکست کھانے کے بعد جرمنی کے بادشاہ کے حوصلے اس قدر پست ہو چکے تھے کہ وہ دوبارہ کسی صورت میں بھی سلجوقی مسلمانوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے چند دن کے بعد وہ موسم سرما گزارنے کے بہانے قسطنطنیہ چلا گیا۔ لیکن شاہ فرانس لوئی ہفتم نے اس کے الگ ہو جانے کے باوجود بھی اپنے عزم کو قائم رکھا اور بڑی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ نیکیا سے لاؤڈیسیا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی فوج کے 2 حصے کر دیے، جو ہر روز 2 نئے سرداروں کے ماتحت بادشاہ کی ہدایات کے مطابق سفر کرتے تھے۔ لشکر کے اگلے حصے کی کمان جعفری کر رہا تھا اور بادشاہ نے اسے حکم دیا تھا کہ سامنے کے بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر ٹھہر جائے۔ جعفری نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن ملکہ الینر نے، جو اگلے حصے کی فوج میں سفر کر رہی تھی، اس نے اصرار کیا کہ ہمیں سامنے نظر آنے والی سرسبز وادی میں قیام کرنا چاہیے۔ لہذا جعفری مجبور ہو کر نشیبی وادی میں اتر گیا۔ جو ہی اس نے پہاڑ کی بلندی کو چھوڑا تو سلجوقی فوج نے جو گھات لگائے ہوئے بیٹھی تھی اس پہاڑی پر قابض ہو گئی۔ صلیبی فوج کے پچھلے حصے کی قیادت خود شہنشاہ لوئی کر رہا تھا۔ اس کو اس واقعے کے متعلق کوئی خبر نہ ہوئی اور اس نے اطمینان کے ساتھ اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ جیسے ہی صلیبیوں کا دوسرا لشکر سلجوکیوں کی زد میں آیا تو سلجوکیوں نے حملہ کر دیا اور ہزاروں صلیبیوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ فرانس کے 3 نامور امراء جو بادشاہ کے محافظ دستے میں شامل تھے اس مارکے میں ایک ایک کر کے مارے گئے اور بادشاہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر فوج کے اگلے حصے میں پہنچا۔ مورخ آرچر اپنی کتاب کارزار صلیبیہ میں لکھتا ہے کہ صلیبیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ فرانس کا پھول دمشق تک پہنچنے اور پکنے سے پہلے ہی مرجھا گیا تھا۔ صلیبی لشکر کے محفوظ حصے پر بھی سلجوقی مسلمان بار بار حملے کرتے رہے۔ لوئی ہفتم تنگ پہاڑی راستوں سے گزرتا ہوا انطالیہ کی بندرگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ انطالیہ کی بندرگاہ سے لوئی نے سمندر کا رستہ اختیار کیا اور مارچ 1148 عیسوی میں انطاکیہ پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنی فوج کا جائزہ لیا تو اس کو معلوم ہوا کہ 3/4 لشکر راستے میں سلجوکیوں کے ہاتھوں تباہ ہو چکا ہے اور صرف 1/4 اس کے ساتھ انطاکیہ پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے۔ انطاکیہ میں اس وقت ملکہ الینر کا چچا ریمنڈ حکمران تھا۔ ریمنڈ نے بادشاہ اور اس کے لشکر کی ایسی فراغ دلی سے مہمان نوازی کی کہ وہ اپنی تمام گزشتہ مصیبتیں بھول گئے۔ صلیبیوں کے اس لشکر میں یورپ کی حسین ترین عورتیں بھی موجود تھیں۔ ان عورتوں نے انطاکیہ پہنچ کر شرم و حیا کی تمام حدوں کو توڑ دیا اور شہوت رانی اور بدکاری میں سب سے بازی لے گئیں۔ مغربی مورخین ان عورتوں کی بدکاریوں کا بڑے دکھ کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ دوسری صلیبی جنگ کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ ان عورتوں کی بدکاریاں تھیں۔ تھوڑی ہی مدت کے بعد ریمنڈ اور شہنشاہ فرانس لوئی میں بدمزگی پیدا ہو گئی اور لوئی انطاکیہ سے رختے سفر باندھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد لوئی اپنی فوج کو لے کر سیدھا یروشلم پہنچا۔ یروشلم کے عیسائیوں نے اس کی آمد پر بڑی خوشیاں منائیں۔ اسی اثناء میں شہنشاہ جرمنی کونراڈ بھی سمندر کے راستے اکا سے ہوتا ہوا یروشلم پہنچ گیا۔ یورپ کے ان 2 طاقتور حکمرانوں کے اکٹھے ہو جانے سے عیسائیوں کی مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ان دنوں یروشلم کا بادشاہ بالڈون ثالث تھا۔
جو اپنی تخت نشینی کے دن سے ہی یروشلم کی سلطنت کو وسیع کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جب فرانس اور جرمنی کے بادشاہوں کی متحدہ قوت کو اپنے ساتھ دیکھا تو اس کے دل میں ملک گیری کی خواہش زور پکڑنے لگی۔ لہذا تینوں بادشاہوں نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی جس میں طے پایا کہ مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے لیے سب سے پہلے دمشق پر حملہ کیا جائے گا۔ تین عیسائی بادشاہوں کا متحدہ لشکر طے شدہ منصوبے کے مطابق تیزی سے دمشق کی طرف آگے بڑھا اور محاصرہ کر لیا۔ شہر کے تین اطراف مٹی کی مضبوط فصیل بنی ہوئی تھی اور ایک طرف گنجان باغوں کی اس قدر کثرت تھی کہ کوئی بڑا لشکر ان میں سے آسانی سے نہیں گزر سکتا تھا۔ لہذا صلیبیوں نے اسی طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق پر ان دنوں امیر مجید الدین ایبک کی حکومت تھی اور یہ بڑا ہی نااہل حکمران تھا۔ اس کی نالائکی کی وجہ سے حکومت کے سیاہ و سپید کا مالک اس کا وزیر معین الدین بنا ہوا تھا۔ لہذا معین الدین نے دمشق کی پرجوش عوام اور علماء کی مدد سے صلیبی حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، لیکن صلیبیوں کے اس متحدہ لشکر کا مقابلہ کرنا والی دمشق کے بس کی بات نہیں تھی۔ والی دمشق کے پاس اس کے سوا اب کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ سیف الدین غازی یا نور الدین زنگی کو اپنی مدد کے لیے بلائے، کیونکہ ان کی زبردست طاقت ہی صلیبیوں کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ لہذا اس نے سیف الدین غازی کو سارا حال لکھ بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ بلا تاخیر دمشق کے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ سیف الدین غازی یہ پیغام ملتے ہی ایک بہت بڑا لشکر لے کر دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف نور الدین زنگی بھی اپنے لشکر کو لے کر حلب سے دمشق کی طرف روانہ ہوئے اور حمص میں سیف الدین غازی سے آن ملے۔ اس کے بعد سیف الدین غازی اور نور الدین زنگی کی متحدہ فوجوں نے حمص سے دمشق کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ ادھر صلیبیوں کو جب ان فوجوں کی آمد کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ وہ دمشق کا محاصرہ اٹھا لیں۔ چنانچہ انہوں نے راتوں رات ہی دمشق کا محاصرہ اٹھا لیا اور یروشلم کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ سیف الدین غازی اور نور الدین زنگی کو ان سے جنگ کرنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ مغربی مورخین صلیبیوں کی اس شرمناک ناکامی کا سبب عیسائی سرداروں کی باہمی نا اتفاقی کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد صلیبی لشکر نے اسکلان پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ بھی ناکام ہوا، کیونکہ اس عرصے میں شہنشاہ جرمنی کنراڈ جو ان ناکامیوں سے بیزار ہو چکا تھا، دمشق کے ناکام محاصرے کے بعد اپنے وطن واپس چلا گیا۔ فرانس کا بادشاہ کچھ عرصہ اور فلسطین میں رہا اور پھر 1149 میں وہ بھی یورپ واپس چلا گیا۔ اس طرح دوسری صلیبی جنگ جس جوش اور سرگرمی سے شروع ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ ناکامی اور تباہی پر ختم ہو گئی۔ یورپ نے اس جنگ میں اپنے لاکھوں آدمی کٹوا ڈالے، لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ لوئی ہفتم اور کنراڈ سوم کے ماتھے پر بدنامی کا ایسا داغ لگا کہ پھر انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھول کر بھی جنگ مقدس کا نام نہیں لیا۔